غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دنیا کا سب سے قیمتی پتھر آج ہم نے معلوم کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اکثر انگوٹھیوں میں، جو انگوٹھیاں مرد حضرات پہنتے ہیں اکثر، تو ان انگوٹھیوں میں آپ نے کچھ پتھر دیکھے ہوں گے کہ پتھر انگوٹھی میں پروئے گئے ہوتے ہیں، اور اس پتھر کے حوالے سے لوگوں کے بڑے عقیدے وابستہ ہوتے ہیں. جیسے عقیق پتھر ہے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عقیق پہنیں گے تو اس کی فلاں تاثیر ہے، اور جو ہے زمرد پہنیں گے تو اس کی فلاں تاثیر ہے. تو پتھروں سے انہوں نے نسبتیں قائم کی ہوئی ہوتی ہیں، حالانکہ پتھروں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا تو مسلمان کے شایانہ شان ہے ہی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کربلا کا پتھر ہے، کربلا کے میدان سے آیا ہے، یہ کالا پتھر ہے اور اس کی فلاں تاثیر ہے، پہنو گے تو مشکلات دور ہو جائیں گی. سارے کی ساری شرکیہ باتیں ہیں. ان کا توحید سے، عقیدہ توحید سے، ایمانیات سے کسی بھی قسم کا ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس دنیا کا سب سے قیمتی پتھر کون سا ہے کہ کوئی پتھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ حجر اسود، جو بیت اللہ میں نصب ہے، اور بیت اللہ کا لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور حجر اسود سے وہ طواف شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ہی وہ طواف ختم ہوتا ہے جب 7 چکر پورے ہوتے ہیں. کتنا قیمتی پتھر ہے. وہ پتھر جنت سے آیا ہے، اور جب آیا تھا تو سفید تھا، اور اب سیاہ ہے. جو بھی اس پتھر کو بوسہ دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. وہ پتھر انسان کے گناہ کو جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آیا تھا تو سفید تھا اور گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا. تو یہ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر ہے جو آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. لیکن اس پتھر کے بارے میں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑا ہی قابل غور ہے. ایک مرتبہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے. تو بوسہ دینے سے پہلے حجر اسود سے مخاطب ہوئے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ پتھر سن رہا ہے. ہاں، اگر اللہ سنوانا چاہے تو سنوا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. جس طرح اللہ ہمیں کان دے سکتا ہے، ہمیں آنکھ دے سکتا ہے، اور ہمارے کانوں میں سننے کی تاثیر اور آنکھوں میں دیکھنے کی تاثیر اور زبان میں بولنے کی تاثیر پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ پتھروں کو زبان عطا فرما دے، پتھروں کو قوت گویائی عطا فرمائے. اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو پتھر ہے، عطا یوم القیامہ، قیامت کے دن جب یہ حجر اسود آئے گا تو لہو عینان یبصر بہما، حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی قیامت کے دن، اور ان آنکھوں سے وہ دیکھتا پھرے گا. اور حجر اسود کے کان ہوں گے، یسمع بہما، ان کانوں سے وہ سنے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کو زبان عطا فرمائے گا، اس زبان سے وہ بولے گا. جو آنکھیں اللہ رب العالمین حجر اسود کو عطا فرمائے گا، ان آنکھوں سے وہ تلاش کرے گا، میدان محشر میں دیکھے گا کہ اس حجر اسود کو کس کس نے بوسہ دیا، اور وہ ان کو تلاش کرے گا اور تلاش کر کے لائے گا. اور جو زبان اللہ نے عطا کی ہوگی، اس زبان سے اللہ کی بارگاہ میں حجر اسود شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے، اے رب العالمین اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے. تو اگر اللہ چاہے تو پتھر کو بھی آنکھ، قوت گویائی عطا فرما سکتا ہے. تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے فرمایا کہ انی اعلم بانک حجر، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ تو نفع دے سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک، اگر میں نے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ
کہ نبی علیہ السلام نے تجھے بوسہ دیا ہے، ما قبلتک، تو میں کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا کیونکہ تو ایک پتھر ہے، میں تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں کہ اس نے تجھے، نبی علیہ السلام نے تجھے بوسہ دیا تھا تو میں بھی تجھے بوسہ دیتا ہوں، ورنہ تو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ یہ دنیا کے سب سے قیمتی پتھر ہے جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو سمجھ لیے کوئی پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی نفع دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی نقصان دینے والا ہے، اللہ ہی ہم سے نقصان کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔